سری نگر کے مولنار ہارون علاقے کے رہنے والے طفیل احمد ایک قبائلی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے علاقے کی سڑکیں قابل رسائی نہیں ہیں، موبائل فون پر نہ کے برابر انٹرنیٹ، بجلی کی اکثر آنکھ مچولی، کم آمدنی اور جنگلی علاقہ ہونے کے باعث رات کو جنگلی جانوروں کا خطرہ۔ ان ساری مشکلاتوں کے باوجود طفیل نے قومی اہلیت کے داخلہ ٹیسٹ نیٹ 2021 میں اپنی زمرے میں 35 رینک حاصل کر کے نہ صرف اپنا بلکہ پوری برادری کا نام روشن کیا ہے، جس کے ساتھ ہی وہ اپنے قبیلے سے اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والے پہلے طالب علم ہیں۔ ETV بھارت سے انہوں نے کہا کہ امتحان گزشتہ برس ستمبر کے مہینے میں ہوا تھا، نتائج نومبر میں آئے اور کاؤنسلنگ کا دور فروری میں مکمل ہوا۔ مجھے معلوم تو تھا کہ میں کامیاب ہوں، بس یہ دیکھنا تھا کہ کاؤنسلنگ میں مجھے کیا ملتا ہے۔ کاؤنسلنگ کی ابتدائی دور میں مجھے BDS کی پیشکش کی گئی تھی، تاہم میں نے قبول نہیں، مجھے MBBS چاہیے تھا۔ خدا نے بھی میری دعا قبول کی اور آخرکار مجھے MBBS مل گئی۔ اب میں اپنے علاقے اور قبیلے سے پہلا ڈاکٹر بھی بنوں گا۔ میرا جو نیٹ 2021 ہے جو سپٹمبر میں ہوا، پھر اس کا رزلٹ تھوڑا ڈیلے ہو گیا تھا تو نومبر میں ہوا، تو تب جو ہوا رزلٹ تو تب اتنا کنفرم نہیں ہوتا ہے کہ سیٹ آپ کو 100% ملی ہے۔ تو کاؤنسلنگ کا جو پیریڈ تھا وہ بہت، اس میں تھوڑا اینزائٹی تھی، انسان کو تھوڑا وہ بے چینی تھی کہ کب آئے گا، کیسے میں آگے اپنا کروں معاملات اسٹڈی کے، تو وہ تھوڑا کنفیوزنگ تھا، مگر لگتا تھا کہ ہو جائے گا۔ کٹ آف چیکنگ میں کر رہا تھا اپنے طریقے سے تو ہو جائے گا۔ جب کاؤنسلنگ ہوئی جب جنوری میں تو پھر تو پکا ہو گئی، سلیکشن ہوئی ہے۔ جی، یہ جو علاقہ ہے اس میں کوئی اس شعبے میں نہیں تھا، میڈیکل شعبے میں، تو یہ میں پہلا اللہ کے کرم سے پہلا لڑکا ہوں جس نے کریک کیا ہے اس فیلڈ میں۔ کرکٹ ہو یا کبڈی، زراعت ہو یا مذہبی تعلیم، طفیل سب میں ماہر ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ مشکلات کا تذکرہ کرنا اچھی بات نہیں اور انسان کو رونا صرف خدا کے سامنے چاہیے۔ مختصر میں کہنا چاہوں گا کہ مجھے جب ایک بچہ جب صبح 5 بجے اتنی برف یہاں پہ بھی زیادہ ہوتی ہے، تو ونٹرز میں ہارڈ شپ کی بات کروں تو اکیلا نکلتا ہے، جب چڑیاں اپنے گھونسلے سے بھی نہیں نکلتی ہیں، تو وہ سفر طے کر کے تعلیم حاصل کرنا۔ طفیل کا یہ بھی ماننا ہے کہ اچھے لوگ بہانے نہیں بناتے، وہ کبھی کوچنگ سینٹر نہیں گئے لیکن ہمیشہ اپنی کلاس میں اول رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 12ویں امتحان کے بعد میں بھی قومی اہلیت کے داخلہ ٹیسٹ کی کوچنگ کے لیے جانا چاہتا تھا، لیکن مالی حالات ٹھیک نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ محنت گھر پر ہی کی، موبائل لے کر شہر جاتا تھا، ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے لاتا تھا، پھر یہاں پڑھتا تھا۔ کچھ آسان نہیں تھا لیکن ضروری تھا۔ تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہماری قوم کو آگے لے جا سکتی ہے۔ یہاں پر وولٹیج بالکل نہیں ہوتی ہے، رات کو دن میں سب کچھ کور کرنا پڑتا ہے۔ یا بات کروں پھر انٹرنیٹ سعودیہ کی، تو وہ تو بالکل ہی نہیں ہے۔ پھر ڈاؤن لوڈ ویڈیوز مجھے کرنے پڑتے تھے جا کے سری نگر میں، پھر وہاں سے ڈاؤن لوڈ ویڈیوز جا کے گھر میں دیکھ کے پھر وہ میں اپنا دن کا روٹین کور کرتا تھا۔ مجھے کبھی محسوس یہ نہیں ہونے دیا، خاص طر بھائی نے یا ماں نے مجھے محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہاں جی جو امبریلا ہوتا ہے ایک باپ کا سایہ، وہ محسوس نہیں ہونے دیا، کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ پازیٹیو ہی تھنکنگ دیتے تھے اور میں پھر پازیٹیو ہی ان کو آؤٹ بیک دیتا تھا۔ مجھے لگتا ہے پھر وہ کمی محسوس نہیں ہونے دی، مجھے گھر والوں نے اتنا سپورٹ کیا۔ وہیں طفیل کے بھائی وسیم احمد کا کہنا ہے کہ جب ہمارے والد نے دوسری شادی کی تب طفیل دوسری جماعت میں تھا، اس وقت اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں میں اس کا والد بھی بنا اور بڑا بھائی بھی۔ جو کچھ کیا، کیسے کیا، وہ بس ہم ہی جانتے ہیں۔ میں بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے جو ہماری محنت ہے وہ رنگ لائی، ہم بہت خوش ہیں۔ کیا فیسلٹی میں دے سکتا تھا وہ ان کو میں نے پرووائڈ کی، چاہے وہ پیسہ ہو یا کوئی ان کی مدد کا یہ بکس وغیرہ لا کے دینی، وہ میں نے ان کو پوری وہ فیسلٹی پرووائڈ کی۔ ایسا ہے کہ ہمارا جو باپ تھا وہ ہمیں پہلے ہی چھوڑ کے یہاں سے دوسری جگہ چلے گئے، تو ہمیں یہ محسوس نہیں، میں نے ان کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ کا یہ باپ نہیں، کیونکہ جب یہ پڑھ رہے تھے تو 2nd اسٹینڈرڈ میں تھے جب یہ ہمارا فادر یہاں سے ہم سے الگ ہوا۔ تو پھر میں نے یہ تو ابھی چھوٹے تھے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ فادر کیا ہوتا ہے یا بھائی کیا ہوتا ہے، تو لیکن میں نے ان کو وہ سارا کچھ دیا جو ایک باپ اپنے بچوں کو دے سکتا ہے، ویسے میں نے ان کو ٹریٹ کیا۔ ETV بھارت کے لیے سری نگر سے ذوالقرنین زلفی کی رپورٹ۔